السلام علیکم، خوش آمدید، صبح بخیر تمام دیکھنے والوں کو۔ پروگرام کا نام ہے گڈ مارننگ کراچی اور میرا نام ہے محمد یاسر۔ ناظرین، پروگرام گڈ مارننگ کراچی میں بات کرتے ہیں عوامی نوعیت کے معاملات اور مسائل پہ، اور کوشش ہوتی ہے کہ زیادہ سے زیادہ سطحی معاملات اور مسائل اس کے اوپر گفتگو کی جائے۔ تو سوال و جواب کا سلسلہ جاری ہے اور بہت سارے پیغامات ہمیں موصول ہو رہے ہیں۔ ہماری کوشش ہوتی ہے کہ پروگرام میں زیادہ سے زیادہ عوامی نوعیت کے معاملات پر گفتگو کی جائے اور معاشی صورتحال کے حوالے سے خاص طور پر پروگرام میں زیادہ بات کی جاتی ہے۔ پچھلے کئی پروگرام سے سلسلہ جاری ہے، آپ کی صحت کے حوالے سے جو معاملات اور مسائل ہیں کوشش کر رہے ہیں اس پہ پروگرام میں گفتگو کریں، اور جو ہمارا دوسرا خاص طور پہ جو سیگمنٹ رہتا ہے عموماً اس میں زیادہ سے زیادہ ہم کوشش کرتے ہیں کہ جو صحت کے حوالے سے معاملات ہیں اس کے اوپر گفتگو کریں۔ تو دوسرے سیگمنٹ کے لیے جو سوالات ہیں بہت سارے ہیں، کوشش کریں گے آج پروگرام کا حصہ بنائیں، اس کے اوپر گفتگو کی جائے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو دیگر مسائل ہیں جو خاص طور پہ معیشت کے حوالے سے جڑے ہیں، سیاست سے جن کا تعلق ہے، اس کے اوپر پروگرام میں ابتدا میں گفتگو کی جائے۔ جناب، بہت سارے مسائل پر گفتگو کرنی ہے، وقت محدود ہے۔ اسٹوڈیوز میں مہمان تشریف رکھتے ہیں، سب سے پہلے معزز مہمان کو خوش آمدید کہوں گا اور اس کے بعد پھر گفتگو کے سلسلے کو جاری رکھیں گے۔ آج ہمارے معزز مہمان ہیں سید روشن علی وارسی صاحب، سی ای او ہیں یونیورسل اسٹیٹ اینڈ بلڈرز ڈی ایچ اے کراچی، ایک بہترین تجزیہ کار ہیں، تبصرہ نگار ہیں، اور ملکی سیاسی صورتحال کے حوالے سے اور معاشی صورتحال کے حوالے سے خاص طور پہ جو ریئل اسٹیٹ کا شعبہ ہے اس پہ گفتگو آج ان سے کریں گے، اور ہمیشہ ہی کرتے آئے ہیں، بڑی کھل کر آپ بات کرتے ہیں۔ ایک دفعہ پھر صبح کے وقت مدعو کر رکھا ہے، معزز مہمان کو خوش آمدید کہوں گا۔ بہت شکریہ، بڑی نوازش آپ کی روشن صاحب پروگرام میں وقت دینے کے لیے۔ روشن صاحب، سب سے پہلے تو جیسے پروگرام کی ابتدا میں ہم ہمیشہ تذکرہ کرتے ہیں، کیونکہ خبریں ہمارے پاس کچھ اچھی ہوتی نہیں ہیں، جب آپ آتے ہیں پروگرام میں ہمیشہ میں آپ سے ہی کہتا ہوں کہ کوئی ہوپ دی جائے لوگوں کو جو سننا چاہتے ہیں۔ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ان موجودہ حالات کو دیکھتے ہوئے، جہاں دن کا آغاز ہوتا ہے تو کبھی پیٹرول کی پرائسز بڑھ رہی ہیں، کبھی گیس کی قیمتوں میں اضافہ ہو رہا ہے، کبھی کچھ کبھی کسی چیز کی قلت، کبھی کسی چیز کی قلت، تو یہ شاید پاکستان کے لوگ اس سے بہت زیادہ اکتا چکے ہیں اور بہت زیادہ پریشان ہیں۔ ایسی صورت میں کیا کیا جائے، اور پھر لوگ چاہتے ہیں کہ نہ چاہتے ہوئے ایسی بات کی جائے کہ جس کو تھوڑی تسلی ہی مل جائے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ آپ کو امید میں کوئی بہتری نظر آتی ہے؟ اور ایسے لوگ جو بالکل مایوس ہو چکے ہیں ان کے لیے کیا آپ کے پاس خبر ہے، کیا نوید ہے؟ فرمائیے گا۔ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے تو بہت شکریہ آپ محمد یاسر صاحب کہ آپ نے مجھے انوائٹ بڑی کیا، نوازش۔ اور آپ کے پروگرام میں آ کے بڑا مزہ اس لیے آتا ہے کیونکہ آپ وہ باتیں کرتے ہیں جو کہ مسائل ہیں پاکستان کے اندر، مسائل کی جب باتیں کرتے ہیں جی اور دل برداشتہ بھی ہوتے ہوئے میں نے آپ کو دیکھا ہے، جی اور اکثر میں نے دیکھا ہے کہ آپ بڑی ناراضگی کا اظہار کرتے ہیں یہ حکومت کی پالیسی کے اوپر، اس جی ملک کے اندر جو مسائل ہیں یا عام عوام کے لیے جو مسائل ہیں اس کے اوپر آپ بہت آواز اٹھاتے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ اب وہ آپ کی آواز جو ہے رنگ لے آئی ہے، اور آپ کو نظر بھی آ رہا ہے، ہمیں بھی یقین نظر آ رہا ہے، اور آگے بھی آپ دیکھیں گے بہت بہتری آنے والی ہے اور بہتری آئے گی۔ انشاءاللہ، میں تو اللہ آپ کو کرے گا پتہ ہے ہمارا تو پہلے دن سے جب سے پیدا ہوا یہی ایمان ہے کہ انشاءاللہ آگے بہتری ہی بہتری، ہمیشہ بہتری ہے۔ انشاءاللہ۔ اگر بہتری نہیں بھی نہیں ہے نا تب بھی آپ سمجھیں کہ اس میں بھی اللہ نے کوئی بہتری رکھی ہوئی ہے، بہت یہ خوب، ایمان بہت کی خوب، بات ہے، کیا اچھی بات۔ اور یہ کرنا چاہیے انسان کو۔ مگر آپ اگر ڈپریشن میں جب ہی جاتے ہیں جب آپ نیگیٹو سوچتے ہیں، آپ کبھی بھی نیگیٹو نہیں سوچے۔ بالکل اگر ٹھیک، آپ کے پاس گاڑی ہے تو بھی شکر ادا کریں، سائیکل ہے تو بھی شکر ادا کیا کریں، اچھی بات گاڑی ہے، نہیں ہے تب بھی شکر تب بھی ادا کریں۔ شکر ادا کریں۔ جب شکر کریں گے نا آپ کو کوئی ڈپریشن نہیں ہوگا، آپ کو پتہ ہے بس میرے نصیب میں یہی ہے، مجھے مل گیا۔ واہ، انسان اب کبھی قناعت کرنا شروع کر دے بہت اور اچھی اللہ بات پہ ہے، بھروسہ کرنا شروع کر دے ہر حال میں، یقین مانے نہ وہ بیمار ہوگا، نہ بہت خوب، پریشان ہوگا، نہ اس کو کبھی کوئی تکلیف ہوگی۔ بالکل یہ درست، تکلیف انسان کی اپنی پیدا کردہ ہے۔ پیدا کرنا، تو یقیناً درست۔ پہلی بات تو یہ کہ دیکھیں یاسر صاحب، آپ وہ ماشاءاللہ جتنا ہمیشہ عوام کے لیے آواز اٹھاتے ہیں، یہ تو حکمرانوں سے کہتے ہیں، اور آپ کا میں سمجھتا ہوں کسی پولیٹیکل پارٹی سے کوئی نہ اختلاف ہے نہ ان سے کوئی بہت اچھی بالکل دوستی ٹھیک، ہے، بالکل آپ صرف اس کی بات کرتے ہیں جو آپ دیکھتے ہیں ٹھیک۔ جی کہ اگر کوئی غلط کر رہا تو اس کو بالکل آپ نشاندہی کرتے ہیں، اور کرنا چاہیے۔ ایک اچھے جرنلسٹ کا یہی کام ہوتا بالکل ہے، ٹھیک، اور اگر آپ کرٹیسائز نہیں کریں گے تو وہ لوگ اپنی اصلاح کیسے کیسے کریں گے؟ کریں گے؟ بالکل اور میں سمجھتا ہوں آپ نے جتنی آواز اٹھائی ہے تو اس کا وہ وقت آ گیا کہ اس کا رزلٹ آپ کو نظر آنا شروع ہو گیا، انشاءاللہ، اور مجھے آپ کے پروگرام میں آ کے یہ بڑی خوشی ہوتی ہے کہ میں اپنے دل کی باتیں آپ سے کرتا ہوں، اور بالکل جب دل کی باتیں کرتا ہوں تو مجھے یاد ہے کہ آپ نے کئی مرتبہ مجھے کہا روشن صاحب ملک میں اتنی خرابی ہو رہی ہے، مگر آپ جب آتے ہیں پازیٹیو بات کرتے ہیں، اچھی بات کرتے ہیں، کیونکہ ہمیں ہمارے گھر والوں نے بتایا بیٹا
آج اب پروفٹ میں کھڑے ہو، ہر لحاظ سے بہت نیگیٹو تو بات سوچنے نہیں بہت ہے، نیگیٹو سوچیں گے تو ہر چیز آپ کو نیگیٹو نظر آئے گی، نگیٹو پازیٹو سوچیں. بالکل ٹھیک ہے. آپ کو یاد ہوگا جتنے بھی میں نے پروگرام کیے کبھی بھی میں نے آپ سے کبھی نیگیٹو بات کی نہیں ہے اس یقیناً ملک کے ایسا لیے، ہی اور ہے. اب آپ دیکھیں پازیٹو چیز نظر آنا شروع ہو گئی. جی. جو لوگ ڈھیر لگاتے تھے، ڈالر خرید کے جمع کرتے تھے، اسی ڈالر پہ سوتے تھے، وہ ہائے ہائے. آج وہی ڈالر کے جن کے لیے سانپ بن گئے. اب وہ سوچتے ہیں کہ ڈیلی مر رہے ہیں وہ، کیونکہ ملک کا بیڑا غرق کرنے میں وہ نہیں کہتا. جی. اب جب وہ اپنی کرنسی کو نظر انداز کر کے اگر آپ ڈالر کے اندر جائیں گے، اور ڈالر میں جس وقت جا رہا تھا تو روز ان کو بڑی اچھی نیند آتی تھی. جی اب جب ڈالر ڈیلی بیسس پہ نیچے آ رہا ہے تو ان کی نیندیں اڑ گئیں. بالکل وہ ڈیلی بیچنے جاتے ہیں تو نقصان ہوتا ہے. بالکل ایسا. اب وہ ڈیلی ایک طریقے سے ان کو نقصان یہ ہو رہا ہے کہ وہ ڈیلی مر رہے ہیں ایک طریقے جی سے. جی میں جب ہی کہتا ہوں کہ کبھی بھی کسی ملک کے اندر کوئی اگر خرابی ہو رہی ہے تو اس کا آپ ساتھ دیں، اس کو صحیح کرنے میں ساتھ دیں، نہ کہ بالکل اس کا مزید بیڑا غرق کرنے کے لیے. دیکھا کہ لوگ لوٹ رہے ہیں، آپ نے بھی لوٹنا شروع کر دیا. ایک طریقے سے ڈالر میں آپ اگر خریداری کریں گے تو ڈالر ختم ہو جائے بالکل گا نا، ٹھیک ہے. تو اس کو ساتھ دے کے نہ خرید، اس کا بائک آؤٹ کریں. بالکل ٹھیک ہے. تو بہرحال اب ماشاءاللہ یہ ہو گیا کہ ڈالر ڈیلی بیسس پہ نیچے آ رہا ہے. نیچے آ اور لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ دیکھیں ابھی یہ ڈالر تو آ گیا، پیٹرول کیوں نہیں نیچے آ رہا؟ بالکل ٹھیک ہے. پیٹرول بھی نیچے آنا چاہیے. مجھے لگتا ہے آنا شروع ہو جائے گا، کیونکہ یہ کچھ ان کی ظاہر سی بات ہے جتنی خرابی ہو چکی ہے اب اس کو صحیح کرنے میں اتنی جلدی تو تھوڑا ٹائم ممکن لگتا ہے. نہیں. بالکل یہ ٹھیک ہے. حکومت ابھی آئی ہے، کیئر ٹیکر گورنمنٹ ہے. اب یہ جو پرانی حکومت گئی ہے وہ شاید آئی ایم ایف سے ایسے معاہدے کر کے گئی ہے کہ وہ اس کو اب نظر انداز نہیں کر نہیں سکتے. کر جو سکتے. معاہدے کا ایک حصہ ہے اس کے حساب سے آپ نے پیٹرول بھی بڑھانا ہے، ساری چیزوں میں وہ چیزوں میں جو انہوں نے کہا ہے جو ایگریمنٹ کا حصہ ہے اس کے حساب سے آپ کو چیزیں چلانی ہے. جی تو اب اس کو میں سمجھتا ہوں کہ اگر یہ جو بھی سسٹم بنا رہے ہیں ڈالر نیچے آئے گا، یہ بیسک ہے. جب یہ نیچے آئے گا ان کی قسطیں ادا ہوں گی، ان کے ساتھ ری نیگوشیٹ ہوگا، پھر اس بالکل کے ٹھیک بعد ہے. بیٹھ کے چیزیں صحیح ہوں گی. یہ بہت پرانا خرابی ہے جس کو اتنی جلدی صحیح نہیں کر سکتے، مگر جتنا جلدی ہمارے سپہ سالار جنرل آصف منیر صاحب نے یہ کام کیا ہے میں سمجھتا ہوں ان کو جتنا آپ خراج تحسین پیش کریں کم ہے. مطلب یہ تو انہوں نے ایک دم ایسا جادو کر دیا کہ لوگ سوچ ہی نہیں سکتے تھے. بالکل. لوگ باتیں کر رہے تھے 500 پہ جائے گا ڈالر. جی اچھا روز میرا یہی تھا کہ اسپیکولیشن بھائی ہے. کب تک جائے گا؟ ایسا تھوڑی ہوتا ہے کہ صبح سو کے اٹھے 10 روپے بڑے میں 20 روپے بڑے میں، بالکل. ایسا نہیں ہوتا. کوئی نہ کوئی تو آئے گا نا اس کو صحیح کرنے میں. میرا ایک جملہ تھا، میں نے کہا کوئی نہ کوئی مرد مومن اس ملک میں آئے گا، بالکل آئے گا اور وہ صحیح کرے گا. دیکھیں میرا خیال میں آ گیا وہ وقت، آ گیا، وہ مرد مومن بھی آ گیا، وہ کام کر رہے ہیں. ہم سب کو، پورے پاکستانیوں کو ان کا ساتھ دینا چاہیے، ان کی عمر درازی کے لیے ان کی دعا کرنی چاہیے، اور ان کے انڈر میں جتنے لوگ کام کر رہے ہیں جی ان کو بھی ہمت دے کے وہ سارے اچھے کام کر رہے ہیں. کہ ہمارے جو لوگ ہیں، جو غریب لوگ ہیں، جو یوں سمجھ لیں کہ لوور میڈل کلاس کے لوگ ہیں، ان کا بڑا برا حال تھا. وہ بھی انشاءاللہ سکھ کا ساتھ لینا شروع کریں گے. جی بالکل آپ نے صحیح کہا کہ یقیناً امید اب نظر آ رہی ہے. اور ساتھ ہی یہ کہ انتخابات کے حوالے سے لوگ یہ جاننا چاہتے ہیں آپ کے خیال میں جتنی بھی پالیسی میکنگ ہے، آپ ریئل اسٹیٹ کے شعبے کو ہی لیجئے، بہت سارے ایسے قوانین وضع کیے گئے جس کے حوالے سے بہت سارے لوگوں کے تحفظات تھے. ایک تو بڑھتی مہنگائی نے ریئل اسٹیٹ کے شعبے کو متاثر کیا بہت زیادہ، جس کے اوپر ہم عموماً بات کرتے ہیں، اور وہ سلسلہ ابھی رکا نہیں ہے، یہ تھما نہیں ہے، سلسلہ تاحال جاری ہے. پھر یہ فرمائیے گا کیا اس میں بھی کوئی امید نظر آ رہی ہے کہ اگر کوئی حکومت آ جائے گی تو اس شعبے کی طرف توجہ دے گی، تاکہ تعمیرات کے حوالے سے جو بہت زیادہ آپ سمجھ لیں کہ اس کے ساتھ تو الائڈ انڈسٹری بہت ساری ہیں جو رک چکی ہیں، جو اسٹیگننٹ ہیں، وہ دوبارہ شروع ہو سکتی ہیں؟ کوئی نیئر فیوچر میں متوقع ہے کوئی اس طرح کی پالیسی بھی آ جائے کہ اس کے اوپر نظر ثانی کریں، اور خاص طور پر ٹیکسز کے حوالے سے کہ پراپرٹی رکھنا، گین ٹیکس، اور اس کے علاوہ کئی ٹیکسز کی جو ہے اشکال موجود ہیں. کیا اس کے اوپر آئے؟ ذرا کھل کے بات کیجیے. جی دیکھیں یہ جو بات آپ کر رہے ہیں نا وہ بھی مجھ سے کر رہے ہیں جی اپنی بات، جی جو کہ میں آپ سے کبھی نگیٹو بات کروں گا بالکل ہی ٹھیک نہیں. ہے. یہ سب چیزیں ہوں گی، صحیح ہوں گی. ریرا بھی بنے گا، ریرا بن گیا ہے، صرف امپلیمنٹ ہونا ہے، وہ بھی ہوگا. یہاں قوانین جو بنے ہوئے ہیں ان پہ امپلیمنٹ ہوگا. دیکھیں یہ زندگی بھر یہ جنگل نہیں ہے کہ ایک جنگل کا قانون نہیں چلے گا. یہ ایک ملک ہے، اور وہ بھی اسلامی جمہوریہ پاکستان، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے نام پہ جو ملک بنا ہو. ہمارا ایمان ہے 27 رمضان المبارک کو جو ملک وجود میں آئے، وہ کیسے خراب ہو سکتا ہے؟ آپ مجھے بتائیں. نہیں ہو سکتا. ہاں خرابی کرنے کی لوگ کوشش کرتے ہیں، ان کے اپنے مقاصد ہوتے ہیں، وہ کریں، مگر وہ کامیاب نہیں ہوں گے. آپ مجھے بتا دیں کہ کوئی بھی ڈکیت ہے، چوری ہے، چوری کرنے والا وہ کب تک کرے گا؟ ایک وقت مارا جاتا ہے. اگر کسی کی 100 سال کی زندگی ہے وہ بہت جلدی
تو یہ اس کا اینڈ جو لوگ یہ کرنا چاہتے ہیں بیسیکلی وہ اپنے لیے برا کر رہے ہوتے ہیں، ملک کا نہیں برا کر سکتے. ملک اپنی جگہ ترقی کرے گا، وہ کر رہا ہے. اس ملک میں بہت کچھ ہے، اس ملک نے بڑے بڑے لوگوں کو بنایا ہے. تو جو لوگ اس ملک کے لیے برا سوچیں گے انشاءاللہ وہ خود ہی نست و نابود ہو جائیں گے، اور جو اچھا سوچیں گے وہ خوش بھی رہیں گے اور اسی ملک سے دیکھنا پروان بھی چڑھیں گے. ٹھیک ہے، تو یقیناً امید کی جو روشنی ہے ابھی باقی ہے، اور یہ ذہن میں رکھنا چاہیے. جیسے بھی روشن صاحب نے کہا، ہم تو کافی نا امیدی کی باتیں کرتے آئے ہیں کہ مشکل نظر آتا ہے بظاہر، لیکن کوئی نہ کوئی راستہ بہرحال ضرور ہے. اچھا جی، اب یہ جیسے بات ہو رہی تھی، آپ نے ریرا کے حوالے سے بات کی، اور مہنگائی کو دیکھتے ہوئے کیا اشارے مل رہے ہیں؟ کیا آپ کی سوچ ہے کیا اس میں بھی کمی ہوگی؟ کیونکہ لامحالہ جو پراپرٹی کی قیمتیں ہیں بہت زیادہ بڑھ چکی ہیں، اور جو حقیقی اپنی اس کی قیمت ہے، لاگت ہے، اس سے کہیں اوپر جو ہے وہ چیزیں ٹریڈ کر رہی ہیں. تو یہ ذرا فرمائیے گا کہ اس میں کوئی بہتری کی گنجائش ہے؟ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو انفلیشن والا فیکٹر ہے یہ بڑی دیر سے جا کر ریزالو ہوگا، کیونکہ اتنا آسان بظاہر نظر نہیں آتا؟ کیا اس سے فرق پڑ رہا ہے؟ ذرا یہ تو بتائیے، مارکیٹ پہ اس کا کس حد تک دیکھیں فرق دو پڑ رہا چیزیں، ایک ریل اسٹیٹ کی بات کر رہے ہیں یا جنرل انفلیشن کی بات کر رہے ہیں؟ جنرل انفلیشن بھی، اور اس میں ریل دیکھیں اسٹیٹ کو ریل بھی اسٹیٹ شامل. میں تو یوں سمجھ لیں کہ جس طریقے سے انہوں نے ٹیکسز لگا دیے ہیں اور جو انہوں نے تھوڑا سا روک تھام کی ہے، تو اس حساب سے جو اوور ٹریڈنگ نہیں ہو رہی، تو اوور ٹریڈنگ نہیں ہونے کی وجہ سے، بلکہ میں سمجھتا ہوں ٹریڈنگ نہ ہونے کی وجہ سے پرائسز کم ہوئی ہیں. تو وہ جو پرائسز تھیں اوپر جو گئی ہوئی تھی، میرا خیال میں 30 سے 40% نیچے آ گئی ہیں. نیچے آ گئی ہیں. بالکل نیچے آئی ہوئی ہیں. تو یہ ٹائم ہے بائنگ کرنے کا. تو ریل اسٹیٹ میں تو میں سمجھتا ہوں کہ ابھی موقع ہے. اس وقت آپ بتائیں ہر چیز مہنگی ہو گئی، صرف ریل اسٹیٹ کی چیزیں نیچے آئی ہیں، تو کیا چیز بہتر ہے خریدنا؟ کیونکہ ڈیمانڈ بالکل ختم ہو گئی ہے ڈیمانڈ اس ختم وجہ ہو گئی. سے. تو مگر یہ جو جن کو اپنا ذاتی گھر بنانا ہے ان کے لیے چاہیے کہ اگر پیسے ہیں تو وہ اس وقت پلاٹ لے لیں، گھر لے لیں، وہ اس وقت بنا سکتے ہیں. بہترین کیونکہ چانس جیسے آگے چیزیں جب صحیح ہو جائیں گی، یہ اس کے اندر ڈبل سے زیادہ جمپ ہے. اس پراپرٹی میں ڈبل سے زیادہ جمپ ہے. تو آپ کو چاہیے کہ اس وقت جو لوگ ریل اسٹیٹ میں انویسٹ کرنا چاہتے ہیں بالکل کریں. اور اگر جنرل انفلیشن کی بات کرتے ہیں تو دیکھیں جیسے دودھ 240 روپے کا ہو گیا تھا، اب وہ 200 پہ آ گیا. دیکھیں جب ڈنڈا گھومتا ہے نا، وجہ یہ ہے کہ ڈالر بڑھا، پیٹرول بڑھا، خواہ لوگوں نے دودھ بڑھا دیا، آٹے کے ریٹ بڑھا دیے، چینی کے ریٹ بڑھا دیے. بھائی تمہارے پہ تو کوئی فرق نہیں پڑا. اگر پیٹرول بڑھ رہا ہے تو وہ تو کسی پالیسی کا حصہ ہے، اس سے آپ کو کیا فرق پڑ گیا؟ بالکل ٹھیک ہے. لوگ بڑھاتے ہیں، کرائے بڑھا دیتے ہیں. تو یہ سب چیزیں جو ہے نا ایک تھوڑا سا خرابی تھی، اب وہ تو صحیح ہو رہی ہے انشاءاللہ. بالکل. آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو ہے معاملات ٹھیک ہو سکتے ہیں؟ اس کے علاوہ کیا سوچ رہے ہیں خاص طور پر انتخابات کے حوالے سے؟ کیا امید ہے؟ جیسے یہ اس وقت اسپیکولیشن جاری ہے کہ جناب جنوری میں ہوں گے یا نہیں ہوں گے، اور یہی کل بحث اس وقت ہمیں نظر آ رہی ہے جس جگہ بھی ہم دیکھتے ہیں. تو اس کے بارے میں آپ کی کیا سوچ ہے، کیا رائے ہے؟ اور پھر ایک سوال جو کہ اس وقت بہت مشکل ہو سکتا ہے یقیناً، کہ کون سی ایسی حکومت ہوگی جو برسر اقتدار آئے گی؟ اور ظاہر ہے جب وہ آئے گی تو پھر پالیسی پتہ چلتی ہے، کیونکہ یہاں پر مختلف جماعتیں ہیں، مختلف نظریات ہیں. تو یہ ذرا فرمائیے گا کہ آپ کی کیا اس حوالے سے پیش گوئی ہے؟ جی. میں سمجھتا ہوں کہ ابھی جنوری فروری میں جو میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ مجھے نظر نہیں آ رہے الیکشن ہوتے ہوئے. کوششیں پوری ہو رہی ہیں. جب تک کہ ان کو پوری گارنٹی نہیں ہوگی کہ آنے والی حکومت اس ملک کو صحیح سے چلائے گی، جب تک الیکشن نہیں ہوں گے، اور میرا خیال میں ہونے بھی نہیں چاہیے. اگر تو وہ حکومت وہ آتی ہے جو کہ آ کے پھر آئی ایم ایف کے اوپر جا کے قرضہ لے اور ہمیں قرضدار کر دے، تو ایسی حکومت ہم کو نہیں چاہیے. ہمیں وہ حکومت چاہیے جو ہمارے مسائل حل کرے، ہم پہ جو قرضہ ہے اس کو ختم کرے، نہ کہ قرضے لے. اچھا، وہ تو کسی حکومت کے ایجنڈے میں نہیں ہے، چاہے کوئی بھی کسی بھی شکل میں آئی ہو، چاہے کوئی بھی نعرہ لے کر آئی ہو، چاہے تبدیلی، نئی پرانی، نیا پاکستان، پرانا پاکستان، جتنے بھی لوگ آئے، پلان کسی کے پاس نہیں تھا، اور الٹیمیٹلی یہی ہوا کہ ان کو آئی ایم ایف کے پاس جانا پڑا. تو یہ بات تو طے ہے کہ اب جو آئیں گے اس سے زیادہ حالات کا رونا جو انہوں نے رونا، یہ بات بھی طے ہے کہ اور زیادہ مہنگائی ہوگی. یہ تمام چیزیں ہم اینٹیسپیٹ کر سکتے ہیں. کہ ہمارا ایک وتیرہ رہا ہے ہمیشہ، جب بھی ہمیں اقتدار ملے گا کسی بھی جماعت کو کسی بھی شکل میں، اس نے آ کے سب سے پہلے یہی عوام کو بتانا ہے کہ خزانہ خالی ہے، خزانہ ہمارے خالی، پاس کچھ بالکل نہیں صحیح ہے، ہے. ہمیں قرضے لینے کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے، آئی ایم ایف کے پاس جانا ہوگا، مزید قرضے لینے ہوں گے، اور یہ سلسلہ اسی طرح آگے چلتا رہے گا. تو یہ بات تو طے ہے کہ پلان تو کسی کے پاس کوئی نہیں. تو پھر ایسی صورت میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو سلسلہ اس وقت چل رہا ہے اسی کو مزید چلتے رہنے دینا چاہیے؟ آپ مجھے بتائیں کہ کسی کے گھر میں 2-3 لوگ ہیں، اور اگر وہ ان کو گھر میں اگر پورا نہیں ہو رہا
تو وہ محنت کرتے ہیں, وہ ایسی جاب تلاش کرتے ہیں, یا ایسا بزنس کرتے ہیں جس سے کہ ان کی ارننگ بڑھے گی تو گھر کے چلے. یہ حل نہیں ہے کہ گھر میں بیٹھے میں قرضہ لے کے اپنا گھر چلا لیا, وہ تو گھر کسی دن نیلام ہو جائے گا. بالکل ایسا یہ حل نہیں ہے, اس کو بھی گھر سمجھیں. جی. آپ یہ کریں کہ بھائی آپ قرضے کو بیس ہی نہ بنائیں نا. اس ملک کے اندر کتنا پوٹینشیل ہے, یا ایگریکلچر, اس کے اندر روزگار بھی ہے, انکم بھی ہے. آپ اپنی ایکسپورٹ بڑھائیں, انکم کم کریں. اچھا, کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ جو ہے نا, اس کو کنٹرول کریں تو آپ کا ملک صحیح ہو جائے گا. یہ بات آپ کی درست ہے. چلیں میں لیکن آپ سے ایک اور سوال پوچھتا ہوں کہ یہ جو ہمارا جو سب سے بڑا مسئلہ ہے, یہ بیوروکریسی ہے, جو حکمراں طبقہ ہے, یہ جو بیٹھے ہوئے لوگ ہیں جو معاملات چلا رہے ہیں, ان کی جو اخراجات ہیں, جو ان کا لائف سٹائل ہے, کیا یہ اگر ہم دنیا کے سب سے مان لیا جائے امیر ملک بھی ہوتے تو میرا خیال یہ ہے کہ ہمیں تمام چیزیں افورڈ نہیں کر سکتے کہ چھوٹے چھوٹے افسران کے پاس 5-5 6-6 کروڑ کی سرکاری گاڑیاں ان کے زیر استعمال ہیں. کیا یہ تو ذرا عرض کیجئے کہ ہم متعامل ہو سکتے ہیں اس چیز کے کہ ہم چاہے آپ ایکسپورٹ بڑھا لیں, کچھ بھی بڑھا لیں, یہ جو عیاشیاں اس وقت جاری ہیں اس کے اوپر دنیا کی کوئی بھی دولت ہمارے پاس آ جائے, کیا آپ کا نہیں خیال کہ وہ ختم ہو جائے گی؟ میں بالکل ختم ہو جائے گی. عاصم منیر صاحب جیسے افسر ہوں گے یا سپہ سالار ہمارے ملک میں ہوں گے, جن کا کام ہے کہ ہمارے ملک کی حفاظت کرنا اور ہمارے ملک کے لوگوں کی بہتری کا سوچنا اور اپنی جانوں کا نذرانہ بارڈر پہ پیش کرنا, اس قسم کے لوگ جب ہوں گے سنسیئرلی, جو ملک کو بچانے کے لیے ہوتے ہیں, وہ پھر وہ یہ سسٹم بھی صحیح کریں گے. یہ چلے گا نہیں زیادہ. اب یہ سب کو فکر لگ گئی ہے, سب کو فکر لگ گئی آگے کیا ہوگا. تو آپ کیا سمجھتے ہیں, یہ تو بھی اسٹارٹ ہوا ہے نا, اب اسٹارٹ ہوگا. اگر ایک کسی نے اگر ملک میں بیڑا اٹھا لیا کہ اس کو صحیح کرنا ہے, تو انہوں نے دیکھیں نا ابھی جو آپ اگر سوچیں تو یہ جو بیسک جو انہوں نے کام شروع کیے ہیں, یہ تو جڑ ہے, جی. اور اس کا کام وہیں سے شروع کیا ہے. یہ گریجولی جب چیزیں صحیح ہوں گی, یہ سب چیزیں یہ بھی صحیح ہوں گی. یہ کوئی گورنمنٹ افسر بننے کے لیے, گورنمنٹ نوکری کے لیے توبہ کرے گا کہ ہمیں نہیں چاہیے, یہ ہونا چاہیے. میں بھی کوئی ایک ویڈیو آئی تھی, میں دیکھ رہا تھا, تو اس میں وہ لوگ کہنے لگے کہ بھئی ہمارے ایک صاحب ہیں, وہ کہنے لگے مجھے نوکری نہیں چاہیے, صرف گورنمنٹ, مجھے سیلری نہیں چاہیے, گورنمنٹ کی نوکری چاہیے. گورنمنٹ آپ مجھے بتائیں گورنمنٹ کی نوکری میں ایسی کیا اٹریکشن ہے جس میں سیلری بھی نہیں چاہیے اور اس کو خدمت بھی کرنی ہے, آخر کیا ہے. جی. اور ایک صاحب نے اور کہا کہ کوئی گورنمنٹ افسر تھے, اس کی کوئی بہت بڑے اینکر ہے کسی بہت بڑے چینل کے, انہوں نے کہا کہ اگر ایک صاحب ہیں, ان کی پوری زندگی کی اگر سیلری جمع کر لیں, الاؤنسز جمع کر لیں, ان کی ساری چیزیں جمع کرنے کے بعد بھی اگر ان کا ایسٹ دیکھے جائے نا, تو اس سے ان کے کئی زیادہ ہے, وہ سب پیسے کہاں سے آئے. تو یہ گورنمنٹ افسر اگر ان کو بھی چیک اینڈ بیلنس کرنے کی ضرورت ہے, ان کو چیک کریں. کوئی تو ڈپارٹمنٹ ہوگا جو ان کو چیک کرے. اور یہ نہیں ہے کہ اب وہ پرانا دور تھا جو یہ سب کام ہوتے تھے, اب یہ گریجولی ختم ہوں گے اور آپ کو نظر آئیں گے یہ کام ہوتے ہوئے انشاءاللہ تو تعالی. یہی سب سے مشکل کام ہے. خیال یہ کہ یہ اگر کوئی ختم کر سکے, جو کہ بظاہر ناممکن نظر آتا ہے, تو شاید معاملہ کچھ حل ہو جائے. ہم ایکسپورٹس بڑھانے کی بات کرتے ہیں, پروڈکشن بڑھانے کی بات کرتے ہیں, اور دیگر معاملات کی بات کرتے ہیں, لیکن جو ہمارا لائف سٹائل ہے, یہ باہر لوگ دیکھتے ہیں تو دانتوں میں انگلیاں دے دیتے ہیں کہ یہ بیوروکریسی ہے, یہ ان کے لوگ ہیں, یہ ان کے ادارے میں کام کرنے والے لوگ ہیں. تو جس طرح کا لائف سٹائل ہے دنیا کے امیر ترین ممالک کے اندر, شاید بیوروکریسی کا اور جو دیگر ادارے ہیں ان کا لائف سٹائل ایسا نہیں ہوگا. جو بی ایم ڈبلیو گاڑیاں, بلٹ پروف مرسیڈیز, یہ چیزیں, یہ کلچر کیسے ختم ہوگا؟ بہرحال چلیں گفتگو کرتے ہیں آگے. ایک چھوٹی سی بریک کے لیے کہا جا رہا ہے, بریک لے لیتے ہیں, بریک کے بعد سلسلہ جاری رکھیں گے. آپ دیکھتے رہیے گڈ مارننگ کراچی. گنڈا. ویلکم بیک ونس اگین, ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہیں گے. اور بریک پہ جانے سے پہلے گفتگو جاری تھی, بات ہو رہی تھی کہ جو اخراجات ہیں یہ ہمیں کہاں لے کر جائیں گے. ہم چاہے اپنی اکانومی کو جتنا آگے لے جانے کی کوشش کریں, جتنی اپنی پیداواری صلاحیت بڑھائیں, جو بھی کچھ ہم کر لیں, مزید ٹیکسز لوگوں سے لیتے چلے جائیں, لیکن یہاں ہو کیا رہا ہے. میں ایک چھوٹی سی اس کی مثال دیتا ہوں, بہت چھوٹی سی مثال ہے. ابھی گزشتہ دن ایک خبر جو ہے وہ دی نیوز کے اندر چھپی, نظر سے گزری سے 29 سپتمبر 2023 کو, اور اس میں نشاندہی کی گئی کہ مور دین 80 آفیشیل وہیکلز آف دا پروونشل اسمبلی آف سندھ آر بینگ یوزڈ اللیگلی. یعنی کہ اس میں 80 سے زیادہ گاڑیاں سندھ اسمبلی کو جو انٹائٹل ہیں, جو ان کے زیر استعمال ہونی چاہیے, 80 سے زیادہ ایسی گاڑیاں جن کا اللیگل ہی استعمال ہو رہا ہے, غیر قانونی جس کو ہم کہتے ہیں. اب جو اسپیکر ہیں ان کے زیر استعمال کتنی گاڑیاں ہیں, پہ 120 گاڑیوں کا تذکرہ اس کے اندر ہوا ہے, اور رپورٹ کے اندر اور بھی بہت ساری نشاندہی کی گئی ہے. اور اس میں بڑی تعداد گاڑیوں کی ایسی ہے
جو کہ مسپلیسڈ ہیں، آیا وہ چوری ہو گئی یا کیا ہیں. بہت ساروں کی جو فرسٹ انفارمیشن رپورٹ ہوتی ہے FIR وہ بھی نہیں درج کرائی گئی. تو یہ معاملہ ہے. تو اس طرح گاڑیوں کا جو ہے بے دریغ استعمال ہو رہا ہے. صرف سندھ اسمبلی کی بتا رہا ہوں، باقی بیوروکریسی کے اندر جو گاڑیوں کی تعداد ہے وہ تو آپ کے لیے سمجھنا ہی بہت مشکل ہے کہ کس تعداد میں گاڑیاں استعمال ہو رہی ہیں. تو سوال یہ نہیں ہے کہ تو صرف گاڑیوں کا تذکرہ ہے، اس کے علاوہ جو سفری اخراجات ہیں، الاؤنسز ہیں، اور دنیا بھر کے جو معاملات ہیں، اور یہ جو عللے تللے ہیں، یہ سارے یہ بھی عوام کے پیسے سے ہی پورے کیے جا رہے ہیں. تو صرف سندھ اسمبلی کا حال میں بتا رہا ہوں. تو خیبر پختونخوا بلوچستان اسمبلی میں صورتحال اس سے زیادہ ورسٹ ہے، اور باقی پنجاب اسمبلی اور دیگر جو اسمبلی ہیں اس میں بھی صورتحال زیادہ مختلف نہیں ہے. اب یہ صرف میں ابھی جو تذکرہ کر رہا ہوں، یاد رکھیں گاڑیوں کے بارے میں بتا رہا ہوں. اس کا جو میں پوری رسیٹس ان کی دیکھ رہا تھا پیٹرول کے مد میں، اور یہ جو ساری رپورٹس آئی ہیں یہ اربوں روپے میں بات جاتی ہے جو یہ انجوائے کر رہے ہیں. یہ عوام کا پیسہ ہے جس کو اڑایا جا رہا ہے. صرف ایک جگہ کی میں بات کر رہا ہوں. تو روشن صاحب، آپ کچھ دیر پہلے کہہ رہے تھے ان کو معاملات کو ٹھیک کیا جائے. کون اس کو سلسلے کو کرے گا؟ کسی بھی ادارے کا آپ نام لیجئے، بآسانی آپ کو اس کے بارے میں پتہ چل جائے گا کہ ان کے پاس کتنی گاڑیاں اور کس طرح بے دریغ اس کا استعمال ہو رہا ہے. کون کون سے افسر کس طرح کی گاڑیاں استعمال کر رہے ہیں. یہاں پہ کچھ گاڑیاں ایسی بھی ان گنہگار آنکھوں نے دیکھی ہیں جن کی لاگت جو ہے 15 سے 20 کروڑ کے درمیان ہے، اور سرکاری نمبر پلیٹ کے پر ان کو استعمال کیا جا رہا ہے. ایک چھوٹا سا مسئلہ ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں، جس میں اربوں روپے عوام کے پیسے کے ضائع ہو رہے ہیں، جھونک دیے جاتے ہیں. اور باقی جو اخراجات اور اس کی تو فہرست بہت طویل ہے. تو میرا سوال آپ سے کچھ دیر پہلے یہی تھا کہ کیا اس کو سسٹم کو ٹھیک کر سکیں گے؟ جیسے آپ نے کہا کہ ڈنڈا اٹھا لیا، کوئی ایسا شخص ہے جو ڈنڈا اٹھائے اور چلے اگر ڈنڈا اٹھا بھی لیا تو اپنے جو ادارے میں جو کچھ ہو رہا ہے کہ معاملات کو کوئی ٹھیک کر سکے گا؟ اس کا تو جواب دیجیے. دیکھیں ایسے تب بالکل صحیح ہونا چاہیے اور ہوگا، بالکل ہوگا. جب اللہ تعالیٰ کا خوف کسی کے دل میں پیدا ہو جاتا ہے، وہ سوچتا ہے کہ نہیں یار اس ملک نے، اللہ تعالیٰ نے مجھے موقع دیا اس ملک کو صحیح کرنے کے لیے، اگر کوئی ایمانداری سے کام کرے گا تو یہ ساری چیزیں صحیح ہوں گی. اور آپ نے کہا یہ کون کرے گا؟ تو یہ کرے گا جو قومی سلامتی کے ادارے جو افواج پاکستان ہیں. وہ دیکھیں جب ان کو پتہ ہے بھائی ہم نے بھی جانا ہے تو کیوں نہ ہم کو یہ موقع ملا ہے تو صحیح کر کے چلے جائیں. اچھا، ان کا یہ انٹرسٹ نہیں ہوتا، کیونکہ جو لوگ اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کرنا چاہتے ہیں تو وہ لوگ کبھی لوٹنا نہیں چاہتے ملک کو. تو میں ان کو تو کبھی بھی نہیں چاہوں گا. مگر جو ہمارے معاشرے کے اندر جو ایسے لوگ ہیں جو کہ یہ ہمارے ملک کے عوام کے پیسوں کو بے دردی سے استعمال کر رہے ہیں، ان کو شاید روکیں. اور یہ لوگ روکیں گے اور روکنا چاہیے. اور دیکھیں ایسا تھوڑی ہو سکتا ہے کہ اگر آپ کے سامنے کوئی غلط ہو رہا ہے تو آپ اس کو چھوڑ دیں گے. آپ بھی دیکھ رہے ہیں، میں بھی دیکھ رہا ہوں، آپ تو باقاعدہ اور یہ سب کو بتا بھی رہے ہیں کہ یہ کام ہو رہا ہے. تو یہ کام زیادہ چلنے والا نہیں ہے. جو ہو گیا یہ تو پرانا سسٹم بنا آ رہا ہے، وہ چل رہا تھا، اب نہیں چلے گا آگے. اب اس میں یہی ہوگا کہ اکاؤنٹیبلٹی ہوگی کہ بھائی کون آدمی ہے، کس کو کتنی گاڑیاں ہیں. اب وہ لوگ ابھی سے ڈرنا شروع ہو گئے. جن کے پاس پیسہ ہے وہ ڈر رہے ہیں کہ کہاں رکھیں. وہ پیسے نکال کے وہ ایکسچینج میں نہیں لے کے جا سکتے کہ پکڑے جائیں گے. تو اب جنہوں نے پیسہ جو غلط کام کر رہے تھے اب وہ سوچ رہے ہیں کہ یار اتنا پیسہ رکھو کہ خوش رہے. مطلب پیسہ رکھ کے ڈر بھی دل میں ہے، نکل نہیں سکتے کہیں پر، اور کسی سے بات نہیں کر سکتے. تو ایسے پیسے کا کیا فائدہ بھائی؟ اور پھر ملک کو نقصان پہنچا کے آپ کو کیا فائدہ ہو رہا ہے؟ وہ پیسہ بھی آپ کے کام نہیں آ رہا. تو میرا خیال میں یہ چیزیں صحیح ہوں گی اور ہماری افواج پاکستان ہی اس کو صحیح کرے گی. اور آنے والے جو الیکشن ہوں گے یا الیکشن کے بعد جو لوگ نومینیٹ ہوں گے ان کے ساتھ شاید ایسی بائنڈنگ ہوگی کہ بھئی اب ہمارے ملک کے اندر یہ خرابیوں کے ذمہ دار آپ ہوں گے. اور میں تو ایک مشورہ دینا چاہتا ہوں کہ جو بھی حکومت آئے اس سے پہلے انڈرٹیکنگ لی جائے کہ ٹھیک ہے آپ حکومت کریں، آپ جیت بھی گئے، عوام نے آپ کو مینڈیٹ بھی دے دیا بجائیں، مگر اس کی کیا گارنٹی ہے کہ اب جب جانے کے بعد آپ قرض دار نہیں کریں گے لوگوں کو، اور یہ ملک جہاں پر ہے اس سے آگے نہیں ہوگا، پیچھے نہیں ہوگا. یہ گارنٹی کیا؟ جب تک یہ ان سے گارنٹی نہ لیں، وہ گارنٹی کس سطح پہ ہوگی یہ تو افواج پاکستان یا قومی سلامتی کے ادارے زیادہ بہتر جانتے ہیں. میرا خیال میں جو بھی حکومت آئے ہمارے سر آنکھوں پہ، ہم نے تو زندگی بھر ان کی عزت کی ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ یہ سب برے نہیں ہیں، ان میں کچھ لوگ برے ہوں گے مگر ان کو پابند کیا جائے کہ بھئی ایک آدمی جس کو بہت شوق ہوتا ہے پرائم منسٹر بننے کا، بہت شوق ہے نا، اس کو انڈرٹیکنگ لے. ذمہ دار آپ ہو، گردن آپ کی اڑائی جائے گی اگر ملک میں خرابی ہوئی. قرضہ بڑھنا نہیں چاہیے بھائی. آپ روزگار کھولیں، اسی روزگار کے ذریعے آپ ایکسپورٹ بڑھائیں، امپورٹ کم کریں، ایگریکلچر کو پروان چڑھائیں. اس میں ریرا کا قانون نافذ کریں. 50% جو کرپشن ہے وہ ہوتی جو ہے نا وہ ریل اسٹیٹ میں یا اپنا کنسٹرکشن کے اس میں، کہ وہاں پر ریرا کا قانون نافذ کر تو ہر آدمی سیف ہو جائے گا. پیسہ آئے گا، اوورسیز پاکستانی بھی پیسہ دیں گے. یہاں پہ کاروبار کھولیں کہ لوگ کاروبار کریں، کہ لوگوں کو روزگار ملے، بے روزگاری کم ہوگی، انفلیشن کم ہوگا. پھر اس کے علاوہ جو سب سے مین چیز ہے کہ آپ ابھی اس وقت مجبوری ہے کہ IMF کی پابندی ہے
کہ 22% آپ کا انٹرسٹ ریٹ چلا گیا. جب تک انٹرسٹ ریٹ آپ کا 22% سے نیچے نہیں آئے گا, یہ کم از کم 5-6% پہ نہیں آئے گا, آپ کیسے امید کر سکتے ہیں کہ پاکستان میں کاروبار چلے بہت گا؟ اچھی بات ہے. لوگ کاروبار, جس کے پاس پیسہ ہے وہ اپنی فیکٹریاں بند کر کے وہ پیسے کو بینک میں رکھ دیتے ہیں کہ بھائی 1 کروڑ روپے رکھ دیا, 22 لاکھ روپے بیٹھے بغیر کسی حیثیت کے ملیں گے, کسی کو جواب نہیں دینا ہے, تو وہ کیوں رکھے گا, وہ کاروبار کیوں کرے گا؟ یہ چیزیں میرے خیال میں اس پہ کام ہو رہا ہے اور آپ بہت جلدی اس کا رزلٹ دیکھیں گے. بالکل ٹھیک ہے, آپ نے کہا کہ یہ چیز ممکن ہے, لیکن اس صورت میں ممکن ہوگا جب مہنگائی میں کمی ہوگی, انفلیشن بڑھی ہوئی ہے, سنگل ڈیجٹ میں لائیں گے, تب جا کے یہ ممکن ہو سکے گا کہ جیسے بھی آپ نے انڈیکیشن دی ہے کہ انٹرسٹ ریٹ کو جو ہے وہ یہ 4 یا 5% کے اوپر آئیے. اور بڑی بدقسمتی یہ ہے کہ جہاں پر یہ سب کچھ ممکن ہوا بھی, وہاں پہ پھر جو نظام تھا اس کو نہیں چلنے دیا گیا. اب یہ شاید سب سے بڑی وجہ ہے جس کی وجہ سے آج اکانومی جہاں پر ہم کھڑے ہیں اس کی وجہ یہ ہے. اور ریجن کو تو چھوڑ دیجئے, ہم شاید دنیا کے اب ان ممالک میں ہمارا شمار ہو رہا ہے جو معیشت کے اعتبار سے دنیا کی کمزور ترین معیشتیں بن چکی ہیں. تو بہرحال یہ بہت بڑا مشکل چیلنج ہے کہ یہ جو بڑھتی ہوئی مہنگائی ہے, انفلیشن ہے, اس کا راستہ کیسے روکا جائے گا. پالیسی کے حوالے سے آپ کو کیا لگتا ہے, پالیسی ہے کوئی کبھی نظر آئی ہے آپ کو؟ کیونکہ پالیسی کا سب سے زیادہ فقدان ہے. اس سے پہلے جو حکومت رہی, 16 مہینے والی حکومت سے پہلے جو تبدیلی سرکار تھی, تو ان سے بارہا یہ سوال کیا گیا کہ کوئی معاشی پلان نہ ان کے پاس, نہ ان کے بعد آنے والوں کے پاس کوئی پلان. پہلے والوں کے پاس شاید کوئی اگر پلان تھا بھی تو ظاہر ہے ان کی مدت ملازمت پوری نہیں ہوئی, تو ان کے پاس یہ بالکل جواز ہے کہ جی ہماری مدت ملازمت پوری ہوتی تو شاید ہم آپ کو ڈیلیور کر کے دکھا بھی دیتے, جو کہ ممکن تو نہیں تھا بہرحال, لیکن پھر بھی یہ ایک جواز ہے. جو جتنی بھی حکومتیں ماضی میں رہی ہیں, آپ ان سے جب بھی یہ سوال کریں گے وہ کہیں گے جی ہمارا مدت ملازمت کیونکہ ہماری پوری نہیں ہوئی, اس وجہ سے ہم جو ہے وہ نہیں ڈیلیور کر سکے. اب آپ فرمائیے, آگے آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ جو نوکری جس کو دی جائے گی, نوکری تو لفظ مناسب نہیں ہے, بادشاہت جس کو عطا کی جائے گی, تو وہ یہ کام کر سکے گا, یہ ممکن ہوگا, یہ مختصر وقت میں ممکن ہے؟ اور ایک اور سوال یہ ہے کہ کیا یہ آپ کو لگتا ہے میں 4 مہینے 6 مہینے 10 دن کو یہ ٹھیک کر لینے سے معاملہ ٹھیک ہو جائے گا؟ کیا آپ کو نہیں لگے گا کہ کوئی 20 سالہ 30 سالہ کوئی پلان ہو جس کے اوپر چلیں, جو جتنے بھی بڑے ممالک ہیں انہوں نے اگر اپنی معیشت کو درست کیا تو یہ کم از کم 20 یا 25 سالہ کوئی پلان تھا جس کو لے کے چلیں. تو یہ تو ہمارے لوگ کیونکہ دور اندیش نہیں ہیں, اتنا فہم نہیں رکھتے, تو یہ بڑا مشکل نظر آتا ہے. کیا اس کے بغیر ترقی ممکن ہے؟ یہ ذرا فرمائیے. دیکھیں, دنیا میں جتنے ممالک ہیں ترقی یافتہ ممالک, وہ ایک پالیسی بناتے ہیں. بالکل. اور جیسے آپ نے پالیسی کی بات کی, پالیسی اپنی جگہ ایک برقرار رہنی چاہیے کہ بھائی اس ملک کو ہم نے اس مقام پہ لے کے جانا ہے, وہ ایک پالیسی بن جائے کہ بھائی اس سے کوئی بھی حکومت آئے جائے اس سے اس کا کوئی تعلق نہیں, اس نے اس کو نظر انداز نہیں کرنا. یہ ترقی کا ایک سفر ہے, اس کو اپنے اب اس کے لیے جیسے ایک مثال کے طور پہ ایک پالیسی بناؤ کہ بھائی ہمارا جو خزانہ خالی ہے اس کو بھرنا ہے, ایک پالیسی ہے, بنانا ہے. اب ہمارے پاس جو ہے نا کتنے بلین ڈالر ہمارے پاس ریزرو میں ہونے چاہیے, ایک پالیسی بنا لیں, وہ ہونے چاہیے. اس کو بولے کہ بھائی آپ آ رہے ہیں, ہمارے جو لوگ بھی کرتا دھرتا ہے وہ ان سے بتائیں کہ بھائی ہمارا خزانہ خالی ہے, ہم لوگ 1-1 بلین ڈالر کے لیے ہم لوگ بھیک مانگتے ہیں اور پھر ہم لوگ انفلیشن کا ریٹ کہیں کا کہیں چلا جاتا ہے, تو اس طرح ہم ترقی کا تو سوچ بھی نہیں سکتے. آپ کتنے بلین ڈالر آپ کی حکومت آنے کے بعد ہمارے خزانے میں جمع کر سکتی ہے, ان کا پالیسی کا حصہ ہے, ان کو بنائیں, ان کو ٹارگٹ دیں. مطلب یہ تھوڑی ہے کہ چھوڑ دیں ان کے حال پہ کہ جو وہ کر رہے ہیں, کوئی تو حساب کتاب تو کرے گا نا. یہ عوام کیا انہی کے بلبوتے کے اوپر اسی طرح لٹتی رہے گی, برباد ہوتی رہے گی؟ کوئی تو آ کے اس کے لیے کچھ سوچے گا نا. ہم تو جب بھی کوئی نئی حکومت آتی ہے جھنڈے اٹھاتے ہیں, نعرے لگاتے ہیں, پھر اس کے بعد ہم سمجھتے ہیں ترقی آئے گی. جب جاتے ہیں تو بدقسمتی سے وہ یہی کہتے ہیں ہماری مدت ملازمت پوری نہیں ہوئی, جس کی وجہ سے ہم یہ کام نہیں کر سکے, ان کے منصوبے ادھورے رہ جاتے ہیں. بیسیکلی یہ منصوبے جو ہے نا, یہاں کرپشن ہے. منصوبے ہمیں نہیں چاہیے, ہمیں ہمارا ملک کا قرضہ اترے گا تو ہم ترقی کی طرف جائیں گے. کوئی بھی شخص یا کوئی بھی ادارہ یا کوئی بھی ملک ترقی نہیں کر سکتا جب تک کہ اس کو قرض دار ہوگا. اس کے بعد کون سے منصوبے ان کے کارآمد ہوں گے؟ یہ لیپ ٹاپ, یہ ٹیکسیاں بانٹنا, یہ سب آپ کے وہ ووٹ کا ایک حصہ ہے کہ ووٹ لینے کے لیے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس سے بہتر ہو کے اس وقت لوگوں کی ضرورت لیپ ٹاپ نہیں ہے, لوگوں کی ضرورت موٹر سائیکل نہیں ہے, لوگوں کی ضرورت ہے جو یہ قرض دار ہو رہے ہیں ملک کے اوپر. ہر پاکستانی چاہتا ہے کہ ہمیں قرضے سے ہم آزاد ہو جائیں. اب ہم اپنے گھر میں اپنا قرضہ نہیں لیتے, اپنے آپ کو بچا رہے ہیں, مگر ملک کی سطح پہ ہم قرض دار ہیں. تو ہمیں قرضے سے سب سے پہلے جان چھڑانی پڑے گی. اور میں سمجھتا ہوں میری اپیل بھی ہے کہ
کہ ہمارے قومی سلامتی کے اداروں تھے کہ ہمیں قرضے سے نجات دلانے کے لیے اگر کوئی بھی حکومت آتی ہے ان کو پابند کریں اور ان سے ایگریمنٹ کریں کہ ہمارا قرضہ جو ہے وہ کتنا کم کرو گے، مجھے پہلے جواب دو، ہم آپ کو حکومت دینے کے لیے تیار ہیں. آپ سب کو ٹاسک تو دیکھے تھے، ایک مرتبہ یہ بھی کر کے دیکھ لیں. نہیں تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو لوگ ووٹ دینے والے ہیں آج بھی وہی کھوکھلے نعرے ہیں جو 90 کی دہائی میں لگائے جاتے تھے یا اس سے پہلے، آج بھی انہیں کا استعمال ہو رہا ہے. اور میں حیران ہوتا ہوں کہ لوگ اس کے اوپر ووٹ دینے کے لیے تیار بھی ہیں. وہی ساری کھوکھلے باتیں، وہی نعرے، کوئی روٹی کپڑا مکان کے نام پہ، کوئی موٹر ویز کے نام پر نعرے دے رہا ہے، اور لوگ تیار بھی ہیں ووٹ دینے کے لیے. اس سے پہلے ایک ہوکس تھا جو وہ تو خیر لوگوں کے سامنے ایکسپوز ہو گیا کہ تبدیل ہو جائے گا کوئی نیا پاکستان، وہ سب ٹوٹل ڈرامہ سب لوگوں کے سامنے آ گیا. تو یہ آپ کو نہیں لگتا کہ لوگ سوال بھی تو نہیں کرتے، یہ میں اور آپ تو اس پروگرام کے ذریعے بات کر رہے ہیں، لیکن کون سے آپ کو لوگ ایسے نظر آئے جنہوں نے اپنی حکومتوں سے یہ سوال کیا؟ وہ پچھلی حکومت بھی جو گئی ہے، جو تباہی پھیر کر گئی ہے، اور ووٹر سپورٹر آج بھی اسی کے ساتھ کھڑا ہوا ہے. وہ کہتا ہے نہیں جی یہ تو شاید ہماری قسمت تھی، یا اس کا ذمہ دار کوئی اور تھا، کوئی جنرل چلا گیا یہ اس کی وجہ سے ہوا. تو اس قسم کی سوچ پہ ہم کیسے ترقی کریں گے؟ سوچ کیسے بدلیں؟ دیکھیں، جب تک کوئی محدود سوچ والے لوگ ہوتے ہیں ان کی سوچ آپ نہیں بدل سکتے. ہوں وہ آگے کا ویژن دیکھتے ہی نہیں ہے. ہوں بس ان کی باتیں سن لی، ان کو اچھی لگی، انہوں نے کہی. بھائی آپ یہ دیکھیں کہ ان کے دور حکومت میں سب سے زیادہ آدمی قرض دار ہوا ہے. بالکل ایسے. آنے سے پہلے انہوں نے یہ وعدہ کیا تھا کہ ہماری حکومت آئے گی، ہمارا کوئی پولیٹیکل بیک گراؤنڈ نہیں ہے، آپ دیکھیں گے کہ ہمارے ملک میں ترقی نظر آئے گی. بلکہ اس کے برعکس ہوا. جو ہماری دو نامی گرامی جو ہماری حکومتیں ہمارے پاکستان میں ہے، جیسے پیپلز پارٹی ہے اور نواز لوگ، اچھا وہ اگر 50 اگر ایک انسان کو 50,000 روپے کا زیادہ قرضدار کر رہی ہے تو انہوں نے 80-90 ہزار روپے کا کر بالکل دیا سب تھا. نے یہ کام اچھا پھر وہ کہتے تھے میں کچکول لے کے نہیں جاؤں گا، بھیک نہیں مانگوں گا، سب سے زیادہ وہی گئے. وہی کا. تو اب لوگوں پہ بھروسہ جو ہے نا ختم ہو گیا. مگر لوگ ابھی جو ہیں نادان ہیں، ان کو نہیں پتا کہ کس کو ووٹ دینے. یہ اپنے بیانیے کے اوپر جو ہے نا ووٹ خریدتے ہیں. تو لوگوں کو بیانیے پہ نہیں جانا چاہیے. لوگوں کا نعرہ ہونا چاہیے کہ آپ آؤ گے، جو بھی حکومت آئے گی وہ ہمارا ملک کا قرضہ کب اتارے گی. بالکل ٹھیک ہے. آپ سمجھ لیں کہ یہ جو اچھا ان کو پکڑنے والا کون ہے؟ قومی سلامتی کے ادارے، جی ہماری افواج پاکستان. وہ ان کو جمہوریت کے نام پہ جو ہمارے ملک میں تباہی پھیری جاتی ہے، وہ ان کو پہلے ٹاسک دیں کہ بھائی آپ آئیں گے تو ہماری جمہوریت تو حسن ہے نا. تو جمہوریت کے نام پہ اگر ہمیں قرضدار تو نہیں کرو گے جمہوریت کے نام پہ، تو آپ ہمارے کو ریلیف دو، ہمارے لوگوں کو ریلیف دو، ہمارے جو عوام ہے عوام کو ریلیف دو. نہ کہ وہ آپ کے آنے کے بعد چیزیں مہنگی ہو جاتی ہیں، ڈالر مہنگا ہو جاتا ہے، ملک میں تباہی ہو جاتی ہے، ملک میں مہنگائی ہو جاتی ہے. اس کو کم کرنے کے لیے آپ حکومت بالکل کریں. میں تو کہتا ہوں وہ حکومت رہے، چاہے کیئر ٹیکر گورنمنٹ لے یا پھر الیکشن ہو کے موجود کوئی نئی حکومت آ جائے، مگر ان کو ٹاسک دیا جائے کہ بھئی ہمیں قرضے سے بھی نجات دلانی ہے، ہمارے ملک میں جو لوگوں کو روزگار ملے، ہماری ایکسپورٹ بڑے. پالیسی ہوتی ہے نا. پھر ہمارے پر خزانے میں ریزرو کتنا ہے؟ نہیں ہے. یہ تھوڑی ہوگا کہ ہمیشہ نہیں ہوگا، بھیک مانگیں گے تو یہی حشر ہوگا جو ہمارے ملک کا ہوا ہے. انشاءاللہ ایسا نہیں چلے گا، آگے صحیح ہوگا. چلیں ڈاکٹر صاحب، بڑی اچھی گفتگو آپ کے ساتھ رہی ہے. آپ نے امید کی کرن تو لوگوں میں جگائی ہے. یقیناً جو دیکھ رہے ہیں پروگرام اور جو ان حالات کو بھی دیکھ رہے ہیں، ان کے پاس یقیناً آپ سوچنے کے لیے بہت کچھ ہوگا. اور یہ سوال ضرور کرنا ہے جس کا بھی روشن صاحب نے تذکرہ کیا کہ جتنی بھی حکومتیں آتی اور جاتی رہیں، اور جس طرح بھی اب آتے رہے اور جاتے رہے، یہ ایک الگ بحث ہے، لیکن ایجنڈے میں کیا یہ چیز شامل تھی کہ ملک کو اس قرضے سے باہر نکالا جائے گا، اس بحران سے باہر نکالا جائے گا؟ شاید اس کا جواب کسی کے پاس نہیں ہے، کیونکہ یہ سوال ہم نے کسی سے نہیں کیا. اور کیا اس کو بنیاد بنا کر ہم کسی کو ووٹ دیں گے یا نہیں دیں گے، اس کا فیصلہ یہ ہم نے کرنا ہے. اور اگر ہمیں موقع ملا، جو کہ بظاہر ممکن نظر نہیں آ رہا، لیکن اگر ایسا ہوتا ہے کہ عام انتخابات ہو جاتے ہیں، تو پھر اس کا فیصلہ بہت سوچ سمجھ کے کرنا ہے. گفتگو آگے جاری رہے گی. ایک بریک کا وقت ہو رہا ہے، اور بریک کے بعد جو دوسرا سیگمنٹ ہے وہ جاری رہے گا. آپ دیکھتے رہیے پروگرام گڈ مارننگ کراچی.